جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہیلینک اردو ٹی وی سروس گریس کے یوٹیوب پر رانا مدثر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے ابھی چیکنگ کرنے کے لیے آج یوٹیوب کے اس چینل پہ لائیو آیا ہوں، چونکہ اب جدید دور کے تقاضے یہ ہیں کہ سوشل میڈیا کے مختلف پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا پیغام دوست احباب تک، اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں۔ پیپروں کے حوالے سے کوئی یعنی کہ آپ کو لیٹر وغیرہ آتا ہے یا کال آتی ہے یا ای میل آتی ہے تو آپ لازمی طور پر اپنے ڈاکومنٹس کے لیے سب سے پہلے وکیل کے ساتھ رجوع کریں۔ یونان کے اندر دو کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک، سب سے اچھا وکیل آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کے ہر ڈاکومنٹس کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ دوسرا، لوجسٹی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے 13-14 سال کا تجربہ ہے، غالباً یہ محمد شکیل صاحب ہیں تو یہ بھی ایگری کریں گے اس بات سے، ان کو 24 سال ہو گئے ہیں کہ لوجسٹی اچھا ہونا چاہیے یونان میں آپ کا، اور وکیل اچھا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اچھے۔ اب یوں بھی نہ ہو کہ آپ 6 مہینے کے بعد لوجسٹی بدل رہے ہوں، سال کے بعد وکیل بدل رہے ہوں، تو اس طرح کے اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا ہے بندہ تو پھر آپ کو اس کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا چاہیے۔ یہ دو بندے، اور پیپروں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کو پتا پیریا میں جو پیریفیریا ہے، اس کے وہ ایک سائڈ پہ وہ ہے پیریفیریا اور دوسری سائڈ پہ پورگیو ہے پیریا میں۔ تو اگر آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، یہ مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو کہتے ہیں پیریا پیریفیریا والے کہ جناب وہ سامنے نال دا دفتر ہے نا، اتھوں جا کے نا تسی اے پیپر تو مور لوا کے لے کے آؤ ساڈے کول۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جا کے پیریفیریا سے نکلے، پورگیو میں گئے، وہاں پہ پیپر پہ سائن کروائے، سائن کروا کے آپ نے واپس کرنے سے پہلے نا موبائل تو آپ کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے تصویر کھینچ کے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، یہ حافظ رضوان صاحب، کافی تعداد سے دوست دیکھ رہے ہیں۔ میں وکیل نہیں بھائی، وکیل کا نمبر شمبر تو کوئی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی وکیل نہیں ہے، البتہ آپ خود ٹرائی کرتے نہ کریں۔ باقی شاہ صاحب سے مشورہ کریں، کیا پتہ شاہ صاحب کے پاس ہو وکیل کوئی۔ یہ نمبر واٹس ایپ کا میں نے نیچے چلایا پٹی پہ، تو یہ نمبر چل رہا ہے ان کا، یہ واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ کریں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو ایک دفتر سے پیپر دے، دوسرے دفتر میں جانا ہے، تو وہاں جانے سے دوسرے سے نکل کے آپ نے جو پیپر ملا اس کی کم از کم موبائل پہ اچھی سی صاف ستھری سی تصویر بنا کے رکھ لینی ہے۔ آپ یاد کریں، دیکھیں جب 7 سالہ ثبوت پہ پیپر جمع ہونے شروع ہوئے تھے نا یونان میں، تو اس وقت یونان میں 7 سال کے ثبوتوں پر پیپر جمع شروع ہوئے تو اس وقت کئی لوگوں نے اتنا پچھتاوا یعنی کہ اپنے سر پہ سوار کیا کہ ہم نے اپنے ثبوتوں کو جمع کیوں نہیں کیا، یعنی کہ ہم نے پیپر کیوں نہیں اکٹھے کیے۔ کہیں سے بھی کوئی بینک سے مل گیا پیپر، کیونکہ پرانے وقت میں غالباً اس وقت فیسیں وغیرہ مشینیں تو نہیں ہوتی تھی نا، وہ تو بینک میں اسپیشل جانا پڑتا تھا، وہاں سے رسید ملتی تھی، تو وہ رسیدیں سنبھال کے نہیں رکھی۔ اسی طرح ہسپتال گئے ہیں، وہاں سے کوئی جو آپ کے نام کے اوپر سرکاری ہسپتال سے کوئی پیپر تھا، آپ نے وہ بھی سنبھال کے نہیں رکھا۔ تو جب 7 سال کے ثبوت پہ پیپر جمع ہونے شروع ہوئے تو بہت سارے لوگ پچھتانا شروع ہو گئے کہ یار ہم نے اس وقت جناب والا کاش ہم نے پیپر جمع کیے ہوتے، کاش ہم نے پیپروں کو محفوظ کیا ہوتا۔ تو یہ اگر کسی نے پہلے سستی کر لی، چلو سو کر لی، لیکن اب کوشش کریں کہ اگر آپ کو ایک دفتر سے پیپر ملتا ہے تو دوسرے دفتر میں پیپر جمع کروانے سے پہلے اس کی موبائل پر تصویر بنا لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور ہر قسم کے پیپروں کے اپنے پاس فائل بنا کے رکھیں۔ پیپروں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر عدالت لگی ہے نا تو عدالت میں حاضری لازمی دیں، یہ کنفرم کر رہے ہیں، عدالت میں حاضری لازمی دینی ہے، رسک نہیں لینا۔ اب ایک دوست تھا، مجھے یاد ہے، وہ ایتھنز میں مجھے ملا، ایتھنز شہر میں، تو مجھے کہتا ہے جی میری نا ادھر کسانتی میں میری حاضری ہے، وائٹ کارڈ کے دفتر، میرا وائٹ کارڈ وہاں سے بنا تھا، تو مجھے وہاں انہوں نے بلایا ہے، تو میرے پاس کام شام بھی نہیں ہے تو میں جا بھی نہیں سکتا، اب کیا کروں؟ تو میں نے اس کو تو یہ مشورہ دیا کہ آج اگر تم نے یہ جیسا کیسا بھی ہے، دوستوں کے ساتھ پیسے لے لو، مانگ لو کسی سے، تو کام چلا لو، لیکن اپنی جو ردیو ہے تمہارا اس پہ کمپرومائز نہ کرو، اس پہ تم نے لازمی جانا ہے۔ تو جب وہ ردیو وہاں سے ہو کے واپس آیا
تو وہ خوش ہوا کہ یار ہاں میرے میں ذہنی طور پہ ریلیکس ہوں. یہ جیسے ایک نیلی ویویسی والا ایشو بنا ہوا ہے. نیلی ویویسی والے اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں, اب وہ ان کا نقصان ایک انداز سے یہ کر رہے ہیں اپنا خود بھی, کہ وہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں پاک ہیلینک پہ, یہاں سے بھی پروگرام سنا, اس کے بعد پھر اپنے کسی اور دوست کو پوچھ لیا جو وہ ڈیرے پہ رہتے ہیں, 5-6 لڑکے رہتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی اسی سنے نومو آ رہا کوئی. ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک پاکستان کسی بندے کو بتا دی جو نیلی ویویسی پہ گیا ہوا ہے, اس کو بتا دیا. اب ہم نے پروگرام میں جو بات بیان کی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے جو ڈیروں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کسی نے پروگرام نہیں بھی سنا ہوتا, اس نے لوگوں سے سنی ہوئی بات پاکستان میں دوست کو پہنچا دی. اب جو پاکستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ہم نے ہمت بڑھائی, ہم نے اس کو پریشان ہونے سے بچایا. تو اس کے ذہن میں 2 چیزیں آ گئی, جی سیدھے شاہ صاحب کا پروگرام سنیا اتو تھوڑا خبر ملی ہے, تو میرا یار کہندا پیا نہیں یار فلاں نومو آ رہا جی, فلاں کہندا جی اسلام آباد امبیسی دے باہر احتجاج کریے, وہ جی فلاں بندہ کہندا جی سانو امبیسی جا کے اسلام آباد دے اوتھے یا کہ سانو ATC کرنی چاہیے. تو جب یہ اس طرح کی باتیں دائیں بائیں سے سنیں گے نا, اس سے نقصان کے ایک تو پہلے ہی آپ پریشان ہیں, نیلی ویویسی والے پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ پہلے ہی پریشان ہیں, تو نقصان کیا ہوتا ہے ذہنی طور پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, دائیں بائیں سے سنا کے کھچڑی پک جاتی ہے نا ذہن میں, تو یہ نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے یونان میں رہنے والے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. کسی کا اگر وائٹ کارڈ نہیں بنا, میں وائٹ کارڈ والوں کی چونکہ ہمارے یونان میں اکثریت ان کی ہے, اگر یونان میں کسی کا وائٹ کارڈ نہیں بنا تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے چند اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رہتے ہیں انہوں نے کوئی اور بات بتا دی, وہ ذہن میں پکا لی, پھر دوستوں ساتھ دائیں بائیں گئے, انہوں نے کوئی اور بات وہاں سے سن لی, تیسرے جگہ سے اور بات سن لی, چوتھی جگہ سے اور بات سن لی, یعنی 4-5 جگہوں سے مختلف چیزیں انہوں نے سنی اور ذہن میں بٹھا لی. تو کیا نقصان ہوا, ذہن میں کھچڑی پک گئی. اب اس میں یہ نہیں پتا چلتا کہ یار درست کیا ہے, غلط کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, اصل قانون کیا, غلط قانون کیا ہے. اصل چیز تو ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو قانون بتاتا ہے, آپ کو پھر باقاعدہ نوٹیفکیشن دکھاتا ہے, اس پہ بھروسہ کریں, اس پہ آپ یقین کریں. تو میں نے خیال ہے کہ آخر پہ, شروع میں تو گپ شپ کی ہے میں نے لائیو پروگرام کے آ کے, تو آخر پہ آ کے میں نے 2-3 چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ. میں اگر اپنی نجی محفل میں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو شاہ صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جتنے عرصے سے ہے, تو یہ تجربہ تھا مجھے کہ اپنے پیپروں پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا. جو مرضی کام سے چھٹی نہیں ملتی, کام چھوڑ دو, عدالت میں حاضری دینی ہے. اپنے وائٹ کارڈ کے لیے اگر کہیں انٹرویو آیا وہاں اپنے ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے, جو مرضی ہو جائے. یہ کیونکہ یونان میں آپ رہ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کا سب سے زیادہ اہمیت کیا. اچھا, تو میں نے پھر آج پہلی ویڈیو لائیو کے اندر اپنے دوستوں کو یہ میسج دیا کہ پیپروں پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا. اور ہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی, جب بھی آپ کوشش کریں ڈاکومنٹس آپ کہیں سے ریسیو کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو وائٹ کارڈ آپ کا بن گیا, اللہ کرے جس کا نہیں بنا اس کا وائٹ کارڈ جب بنا, وہ اس چیز کا بہت احتیاط کرے, خیال کرے, اور جو رینیو کروانے جاتے ہیں وہ بھی خیال کریں. بلکہ آپ بینک میں جاتے ہیں, رسید کوئی لیتے ہیں, اس وقت بھی خیال کریں. کس چیز کا؟ اپنے نام, اپنا اونیمو پونیمو, یعنی کہ نام, اپنا سر نیم. جیسے میرا نام مدثر مصطفیٰ ہے, تو کم از کم مجھے اپنے ڈاکومنٹس ریسیو کرتے وقت, یعنی کہ آدیا پارامونیا میں جب ریسیو کروں میں دیکھوں میرے نام کے سپیلنگ درست ہے, اور نیم کی جگہ نیم ہی لکھا ہے نا, نیم کی جگہ سر نیم تو نہیں لکھا. یہاں پہ کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. جب آپ اگر اس طرح کی غلطی ہو تو فوراً آپ وہیں پہ جمع کروائیں, بھائی یہ میری غلطی آپ کی طرف سے آئی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لے کے گھر آئیں تو گھر آ کے پھر دیکھیں او ہو ایتے میرا یعنی نام اور نام کی جگہ پہ سر نیم ہے اور سر نیم کی جگہ نام لکھ دیا انہوں نے, اور میری ڈیٹ آف برتھ بھی غلط لکھ دی. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر جب بھی آپ بینک میں جائیں وہاں پہ رسید ملے, رسید کے اوپر نام دیکھیں, آپ کا نام درست لکھا ہوا ہے, نیم اور سر نیم آپ کا مکمل درست ہے یہ. اس کے علاوہ وائٹ کارڈ اگر آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے, آپ کا نام اگر کسی کا محمد عمران نام ہے تو وہ دیکھیں اس کا محمد اگر نیم ہے تو سر نیم عمران ہی لکھا ہوا ہے نا اس کا. اس طریقے سے اس کی ڈیٹ آف برتھ دیکھیں بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے نا. تو یہ چیزیں, یہ نہیں کہ صرف وائٹ کارڈ اور آدیا پارامونی اور بینک کی میں نے 3 نام لیے تو صرف یہیں پہ غور کرنا, نہیں, ہر جگہ پہ جہاں سے بھی آپ نے پیپروں کو وصول کرنا ہے, بس جہاں سے پیپروں کو وصول کرنا ہے آپ نے
ہر اس جگہ سے نام، سر نیم، ڈیٹ آف برتھ، بلکہ ناموں کے سپیلنگ چیک کرنے ہیں کہ ناموں کے سپیلنگ تو نہیں غلط لکھے ہوئے. ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے بہت زیادہ. پھر وقتی آپ کو اسی وقت اگر غلط کہیں لکھا ہوا آتا ہے تو پھر آپ اسی وقت آپ ان کو کیسے بھائی یہ میرا غلط آ گیا تو آپ اسی وقت جمع کروا سکتے ہیں. تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے ردیو لینے پڑتے ہیں دوبارہ جانے کے لیے. اب آدیا پارامون جنہوں نے رینیو کروایا تھا پہلے تو ان کو رینیو کروانے کے لیے ردیو نہیں ملتے, اور اب اگر کسی کو ردیو مل گیا تو اب ریسیو کرنے کے لیے بھی ردیو کی ضرورت ہے, پہلے یہ نہیں تھا ہوتا. تو اب ریسیو کرنے کے لیے بھی اب یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصا کسی کا آدیا پارامونی پہ یا وائٹ کارڈ پہ کسی کا وہ نام غلط آ گیا, اسپیلنگ غلط آ گیا, اور آپ لے کے گھر آئے, ریسیو کیا, گھر آ کے بیٹھے, میں نے ریسیو کر کے بڑے خوشی خوشی گھر آ گئے کہ یا اللہ تیرا شکر میرے پیپر لب گئے, میں لیگل ہو گیا یونان سے. تو جب کچھ عرصہ گزرے تو وہاں دیکھیں گے او ہو نام اسپیلنگ غلط نے, تو پھر دوبارہ کیا ہوگا, ردیو لینے کے لیے تاریخ لینی پڑے گی, پھر وکیلوں کے پیچھے بھاگیں گے, پھر آپ کو صبح صبح اٹھ کے جی جناب جس ٹائم کام پہ جاتے ہیں اس ٹائم آپ کو دفتروں کے دھکے کھانے پڑے. تو ان کی یہ میں نے آج تک کا 12-13 سال کا جو تجربہ ہے نا, یہ 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. جو بعد میں آنے والے دوست ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 کیا, نمبر 1 اپنے یونان کے اندر لوگستی اچھا ہونا چاہیے اور وکیل اچھا ہونا چاہیے, یہ 1 نمبر ہے. ٹھیک ہے, لوگستی اور وکیل آپ کا سب سے اچھا ہونا چاہیے جو آپ کے ہر وقت کام آ سکے. آپ نے لوگوں کی سنی سنائی دائیں بائیں ڈیروں پہ بیٹھے ہیں جی انہیں جی کہہ دیتا ہے, انہیں جی کہہ دیتا ہے, یوں نہیں آپ نے کسی کی باتوں پہ نہیں جانا. لوگستی اور وکیل سے آپ نے رجوع کرنا ہے جو آپ کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن اور آپ کو 100% آپ کو تسلی کروا سکے کہ ہاں بھائی یہ بات ایسے ہی ہے, آپ کو جہاں پہ دل کو تسلی ہو. ایک بات تو یہ ہوگی لوگستی اور وکیل اچھا ہونا چاہیے. دوسری بات اپنے ڈاکومنٹس پہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا. جہاں بھی جائیں آپ کا عدالت آتی ہے, آپ کا انٹرویو آتا ہے, عدالت میں بلایا جاتا ہے, یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کہیں میسج آتا ہے, ای میل آتا ہے, بلکہ ای میل کے حوالے سے بھی میں کو ایک بات بتاتا ہوں اینڈ پہ جا کے, تو میں بھول نہ جاؤں, اگر بھول گیا تو مجھے کوئی کمنٹس کر کے یاد کروا دیجیے گا. تو ای میل کے حوالے سے اس وقت آپ کو کہیں سے ای میل آتا ہے تو آپ نے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونے دینا. کام پہ اگر چھٹی نہیں ہے تو کام سے چھٹی کریں, مالک سے ریکویسٹ کریں, اپنی عدالت حاضری لازمی دیں, اور آپ نے ردیو پہ لازمی جائیں. اگر کسی کا خدا نہ خاصا جرمانہ بھی کسی کو ہوتا ہے اس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونے دینا. خاص کر ان ترقی یافتہ ملکوں میں آپ کو اگر جرمانہ ہوتا ہے وہاں بھی آپ نے نہیں ہونے دینا کمپرومائز, اس کو لازمی ہر حال میں پے کرنا ہے. میں بھی کمنٹس پڑھتا ہوں بعد میں, یہ پھر میں بات بھول جاؤں گا. جرمانہ ان کے دوسری بات کیا ہو گئی, پہلی تھی اچھا وکیل ہونا چاہیے اور اچھا لوگستی ہونا چاہیے آپ کے پاس. دوسری بات میں نے کیا کی تھی, آپ نے ڈاکومنٹس میں کمپرومائز نہیں ہونے دینا. اگر کہیں سے ردیو آپ کا آتا ہے, کال آتی ہے, میسج آتا ہے, ای میل آتا ہے, وہاں پہ آپ نے لازمی حاضری دینی ہے. اور تیسری بات کیا آتا ہے, آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے اسپیلنگ وغیرہ جب ریسیو کرتے ہیں, کہیں سے حاصل کرتے ہیں, تو اس وقت اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر نام, سر نیم دیکھنا کہ غلط تو نہیں کہیں لکھا ہوا, درست لکھا ہوا ہے نا, وہ چیک کرنا ہے, اور اسپیلنگ چیک کرنا ہے, ڈیٹ آف برتھ چیک کرنی ہے, ایک ایک چیز یہ آپ نے چیک کرنی ہے. یہ 3 چیزیں. اور مجھے چوتھی بات میں کہنے لگا تھا ای میل کے حوالے سے. آج کا دور جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا کہ ایک جدید دور ہے, سب آن لائن سسٹم ہے, سب ہر چیز آن لائن ہے. آپ اپنا ایک ای میل بنائیں. ای میل تو ہر ایک کا بنا ہوگا چونکہ ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, آئی فون ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون دوسرے اینڈرائڈ ہے, تو لیپ ٹاپ وغیرہ. آپ اپنا ایک ای میل وہاں پہ, ظاہری بات اگر آپ نے پلے اسٹور پہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, آپ نے وہاں پہ اپنا کوئی جی میل ایڈ کیا ہوتا ہے, وہی آپ کا جی میل ہوتا ہے. اکثر دوستوں کو تو اس بات کا بھی نہیں علم. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا جی میل نہیں بنا تو پہلے وہ بنائیں, اور آپ کا جی میل اگر بنا ہوا ہے تو آپ کا جہاں بھی دفتری کام ہو, وائٹ کارڈ کے دفتر جائیں, بینک میں جائیں, ہسپتال میں بھی, بالکل ہسپتال میں بھی جائیں, وہاں بھی تو کوشش کریں کہ اپنا ای میل وہاں پہ ان کو انٹر کروائیں. انہیں کہیں کہ جو آپ مجھے پیپر دے رہے ہیں یہ مجھے ای میل بھی کر دیں. ای میل کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس ایک محفوظ ہو جائے گا. پھر ای میل کو گھر پہ کہ آپ لے کے آئیں, اس کو اپنے آپ مختلف گوگل ڈرائیو میں آپ سیو کر لیں. گوگل ڈرائیو میں کریں گے وہاں پہ آپ کو فار ایور محفوظ رہے گا. اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا, یہ اچھا ایسی باتیں میرے خیال شاید پتہ نہیں یوٹیوب پہ کسی نے ڈسکس کی ہیں یا نہیں کیا آج تک, یا پبلکلی. تو جب آپ ای میل دیں گے, آپ کی فائل گوگل ڈرائیو میں سیو کریں گے آپ اپنی, تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا کہ آپ اگر کسی وقت اتنے مصروف ہیں کہ گھر سے باہر ہیں,
گھر سے باہر ہوں تو آپ کو کوئی کال آ جاتی ہے کسی دفتر سے, یار آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں نمبر اپنے پیپر کا بتائیں, آپ کے او ہو میرے تو پیپر گھر پہ نے, اگر آپ نے ای میل پہ وہ چیز آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے تو آپ سوچیں گے او ہو میرا تو پیپر گھر پہ ہے, تو ہم کو کہیں گے جی میں بعد میں آپ کو کال کروں گا تو میں آپ کو بعد میں لکھواؤں گا, اور بعد کا پتہ آپ کو یونان میں کہ ایک دفعہ موقع ضائع ہو جائے پھر تاریخوں پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے, پھر رد وہ بھی نہیں کئی دفعہ ملتے. تو اس سے فائدہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی کال آئے گی آپ کے پاس گوگل ڈرائیو میں آپ کے ڈاکومنٹس محفوظ ہوں گے نا, تو کیا ہوگا آپ کو کوئی فون کرتا ہے دفتر سے, اسائلم کے دفتر سے آتا ہے, اسپتال سے آتا ہے, بینک سے آتا ہے, یا کسی بھی دفتر سے آپ کو کال آتی ہے, تو آپ سے کوئی بھی نمبر مانگتا ہے, آپ کا ڈیٹا کوئی بھی جہاں پہ دینے والا ہو ضروری آپ سمجھتے ہیں, تو آپ فوراً کہیں گے اچھا میں ہولڈ کریں آپ کو بھی لکھواتا ہوں, فوراً آپ موبائل سے نکالیں گے آپ تو گوگل ڈرائیو سے پیپر سامنے آ جائے گا, یہ لیں جی, تو اس کو آپ ان کو پیش کر دیں گے. تو یہ 4 چیزیں آج میں نے آپ کو بتا دیں. اچھا جی, آپ کمنٹس پڑھ لو تھوڑے سے. اچھا کتنی دیر ہوگی بھائی دبے پروگرام کرتے ہیں 33 منٹ. اچھا پروگرام کے شروع کے حصے میں تو میں نے تھوڑی سی ان کے گپ شپ لگائی دوستوں کو جوڑنے کے لیے, تو اب اس کے بعد پھر اچانک ذہن میں ایسے موضوعات آ گئے, ایسی باتیں آ گئی کہ جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائیو پروگرام میں تو کرنے والی بنتی ہیں یہ, مگر اس وقت ہمارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف آیا ہی نہیں جاتا, اس موضوع کی طرف. کمنٹس وغیرہ پڑھتا ہوں. اب کہاں سے شروع کرنے, یہ پڑھ لیا تھا رضوان عباس جی. السلام علیکم سر, اگر آپ پاکستانی, بھائی مجھے سر نہ کہا کریں, سر شاہ صاحب ہیں, میں بھائی ہوں آپ کا, دوست ہوں یار, دوستانہ ماحول میں میں گفتگو کر رہا ہوں, اگر اتنا سر وغیرہ ہوتا ہے تو میں پھر کسی اور لہجے میں کرتا, دوست ہوں آپ کا, سر نہ لکھے مجھے کبھی بھی, بڑی مہربانی, آپ کا ہم عمر دوست بھائی ہوں. اچھا جی, یہ ہیں رضوان عباس, کہتے ہیں السلام علیکم, پاکستان والوں کے لیے جو نیلی بی بی سی کے لیے کچھ حل ہوا ہے یا نہیں. بھائی دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلے یونان میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اپنے پیج پر پاک ہیلینک لائیو پروگرام کے اندر فیس بک پہ ہم نے نوٹیفکیشن باقاعدہ دکھایا تھا. اس سے آپ کو کتنی ہمت بڑی ہوگی, ایک تو مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے نا, تو اس نیلی بی بی سی کا نوٹیفکیشن, اب وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی اس پہ امپلیمنٹ یعنی کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو میرے بھائی وہ بھی ہو جانا ہے. ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے, اور کرنا پڑ رہا ہوگا بلکہ وہاں پہ. تو شاہ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے سفیر محترم جناب محمد ندیم خان صاحب وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں, تو شاہ صاحب بھی مسلسل رابطے میں منسٹریوں سے. آگے اگلا کمنٹ ہے جی امان عصمت, وہ کہتے ہیں سر پلیز نیلی بی بی سی کے بارے میں بتائیں کب واپس آ سکتے ہیں. اللہ کرے جی جلدی واپس آئیں. یہ ریالٹی بتائیے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. 4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس پہ غور کریں میرے بھائی, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات کی, آپ کو پسند نہیں آئی, آپ کی مرضی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی سوچیں سب کی سمجھ بوجھ ایک جیسی نہیں بنائی. کوئی کسی کی بات کو سنتا ہے خوش ہوتا ہے, کوئی کسی کی بات کو سن کے نہیں پسند کرتا, نہیں خوش ہوتا, اس کی مرضی. ہم زبردستی کسی کو نہیں نا, کسی کے دماغ, بلکہ سگے بہن بھائیوں میں بھی ہم اگر 4-5 بھائی ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے دماغ میں کوئی بات ٹھونس کے اس کو کہہ تو نہیں سکتا کہ میری یہ بات مان کے ہی رہو گے ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں, ایسا تو نہیں نہ ہوتا. اگر اس کو بات اچھی لگی تو قبول کر لیں, نہیں اچھی لگی تو چھوڑ دے. اور بہت یعنی کہ دوست ہیں وہ بھی کر لیں گے بات کو. اچھا جی پی کے لو, آپ کا مہربانی یار. شاہ جی بہرحال وہ آپ کو پتا ہے ویکلی لائیو پروگرام کرتے ہیں وہ امیگریشن کا, تو آج امیگریشن کا تو نہیں, میں نے کہا گپ شپ لگانے کے لیے یوٹیوب چینل پہ آیا ہوں.